اور ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر رضا اجلاس کی صدارت کریں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک بھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ چاند کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ عام آنکھ سے چاند دیکھنے کے لیے اس کی کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہ رپورٹ میں دیکھیں۔ یہ اعتبار سے چاند کی پیدائش ہے کیا یا پھر نیا چاند کسے کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں نظام شمسی کو سمجھنا ہوگا۔ نظام شمسی میں موجود ہر سیارہ سورج کے گرد انتہائی منظم انداز سے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہا ہے۔ جب چاند گردش کرتے کرتے زمین اور سورج کے عین درمیان آ جاتا ہے تو اسے ہم چاند کی پیدائش کہتے ہیں۔ پیدائش کے وقت چاند پر پڑنے والی سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے اور زمین پر نہیں پہنچ پاتی، اسی لیے چاند زمین پر رہنے والوں کو نظر نہیں آتا۔ چاند کی پیدائش فطری عمل ہے جو اپنے پیدا ہونے کے 14 دن اور کچھ گھنٹوں بعد پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ اس طرح آئندہ 14 دن اور کچھ گھنٹوں بعد اس کی واپسی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور اس نئے چاند کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کھلی آنکھ سے چاند دیکھنے کے لیے اس کی کم سے کم عمر 26 گھنٹے اور افقی زاویہ 8 سے 10.5 ڈگری ہونا چاہیے۔ چاند کا سرکل مکمل ہونے کے لیے 29 دن اور کچھ گھنٹوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ انہی اضافی گھنٹوں کے باعث چاند کبھی 29 اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ چاند جو کہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، چاند کی ایک خاص پوزیشن جس سے ہم ایسٹرونومی کے لینگویج میں کنجنکشن کہتے ہیں، جب چاند سورج اور زمین کے بیچ میں ہوتا ہے تو اس پوزیشن کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں۔ ایک کنجنکشن سے دوسرے کنجنکشن کا جو وقفہ ہے وہ 29 دن 12 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اسلامی کیلنڈر جو ہے میں چاند کا جو مہینہ ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، یعنی کنجنکشن کے وقت جو ہے ہمیں چاند نظر نہیں آتا۔ اس وقت چاند کی جو عمر ہے ہم اس وقت اس کو کہتے ہیں 0 ہوتی ہے۔ اپنی پیدائش کے بعد چاند اپنے مدار میں آگے کی طرف سفر شروع کرتا ہے، جس کے بعد زمین سے دیکھنے پر سورج اور چاند کے درمیان فرق زاویہ بڑھنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے یہ زاویہ 0 ڈگری سے بڑھنے لگتا ہے تو یہ ہلال کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ چاند کا مدار گول کی بجائے بیضوی ہے، یہی وجہ ہے کہ سال کے مختلف حصوں میں اس کی رفتار مختلف ہوتی ہے، اس لیے یہ زاویہ بھی مختلف شرح سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسلامی مہینے کے 29 تاریخ کو چاند باریک ہونے کی وجہ سے نظر آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، جبکہ 30 تاریخ کو چاند چوڑائی میں زیادہ ہونے کی وجہ سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ چاند ایک تو یہ ہوتا ہے اس کی ایج تو امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور 2 امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ چاند کس جگہ سے دیکھا جا رہا ہے، تو اس پر اس کے آسمان میں پوزیشن کیا ہے۔ نیا چاند چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت باریک ہوتا ہے، تو جو روشن حصہ ہوتا ہے تو اس کی چوڑائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس کو ایسٹرونومی کے لینگویج میں ایلومینیشن بھی کہتے ہیں۔ اگر جیسے مثال کے طور پہ 1% ایلومینیشن ہو تو چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رمضان کے چاند کی پیدائش پاکستانی وقت کے مطابق 10 مارچ دوپہر 2 بجے ہو چکی ہے اور 11 مارچ کو غروب آفتاب کے بعد چاند کی عمر لگ بھگ 29 گھنٹے ہوگی اور 74 منٹ تک افق پر دیکھا جا سکے گا۔ چاند جو ہے 10 مارچ کو دوپہر 2 بجے جو ہے پیدا ہو چکا ہے اور 11 تاریخ کو اگر ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں تو چاند کی عمر جو ہے اس وقت تقریباً 29 گھنٹے اور 2 منٹ ہوگی۔ 74 منٹ تک ہم جو ہے چاند کو دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کہیں کہ افق کے اوپر چاند جو ہے موجود رہے گا، اور یہی صورتحال لگ بھگ جو ہے پشاور اور لاہور اور اسلام آباد میں رہے گی۔ تو اس طریقے سے ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 11 تاریخ کو جو ہے چاند جو ہے نظر آ جائے گا۔ رمضان المبارک کے چاند کی رویت کے لیے مرکزی اجلاس سوموار 11 بجے بعد نماز عصر پشاور میں ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔